بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. سنتے سنتے نغمہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے. آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمے مشروع بھی، پارا جس کے لحن سے طور ہدا ہونے کو ہے. حیف کر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشعا متصدعا ہونے کو ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے. سب سے پہلے اللہ نے اس بامقصد اجتماع میں، پروگرام میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کا مضمون بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. تو اپنے محترم دوست حضرت مولانا مفتی ذکاوت حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی و ادام ظلہ، اور ان کے رفقا برادر عزیز مولانا مفتی وسیم صاحب مد ظلہ اور دوسرے حضرات کا شکریہ، اور ساتھ میں اپنے بزرگ حضرت مولانا شمیم احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے تشریف فرما ہونے پر بھی اظہار شکر. موضوع مقرر کیا گیا ہے. عام طور پر بھائی ادھر سے جو آواز آ رہی ہے وہ بند کریں، خاموش بیٹھیں، اور جتنی گنجائش ہو مجمع میں بیٹھنے کی اس کے مطابق بیٹھ جائیں. موضوع متعین کیا گیا ہے
جو مولانا نے ابھی سنایا وہ ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، عام طور سے جلسوں میں اور بیانات میں موضوع متعین نہیں کیا جاتا، اور پھر سننے والوں کا بھی مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ دین کی بات جو بھی کر لی جائے سبحان اللہ، ٹھیک ہے، صحیح بات بھی ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ ضرورت اس کی ہے کہ سننے والے بھی بولنے والوں اور منتظمین کی طرح سنجیدگی کے ساتھ اس بات کے مقصد میں شریک ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اب ہم مسلمانوں کے پاس کوئی بھی کام غیر سنجیدگی کے ساتھ کرنے کا موقع باقی نہیں رہا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں، رسمی کام کرنے کا موقع ختم ہوا، خوب اللے تللے کر لیے، اب چھوڑنا پڑے گا۔ اب تو وقت کا بھی ایک ایک حصہ سوچ سمجھ کے کام میں لگانا پڑے گا، اور جتنے کام ہم کرتے آئے ہیں ان سب پہ نظر ڈالنی پڑے گی کہ ہم کیسے کر رہے ہیں اور کرنا کیسے چاہیے۔ اس کو میں زیادہ تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا، موضوع ہی بدل جائے گا، لیکن مثلاً بات یہاں بیان کی ہو رہی ہے تو عام طور سے جو بیان کا موضوع کہیں اگر طے کیا جائے تو سامعین کو سنجیدگی کے ساتھ اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ ایسا ہے کہ اگر ہم نے اس سے مطلب نہیں رکھا تو پھر ہمارا کوئی مطلب نہیں رہے گا، ہم کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ پھر آپ شریک ہو جائیں اس موضوع میں، اور اس نیت سے شریک ہوں کہ جو کچھ بات سمجھ میں آئے گی تو بس اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ، چھوڑنا نہیں ہے۔ باتیں بھی بہت ہو گئیں اور دوسروں پہ تبصرے بھی بہت ہو گئے، اب اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا نمبر ہے، ورنہ پھر دوسرے ہمیں ٹھیک کر دیں گے۔ حالات یہ ہیں، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ مولانا وسیم صاحب نے اشارہ کیا حدیث کی طرف۔ حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی عطا کریں گے اور بہت سی قوموں کو پستی دیں گے، یعنی گویا قرآن نازل ہونے کے بعد عزت و ذلت کا معیار بن گیا، یہ مدار بن گیا۔ مدار اسے کہتے ہیں جس پر کوئی چیز گھومتی ہے، تو عزت ملے گی تو قرآن سے، ذلت ملے گی تو اس کا سبب بھی یہی ہوگا قرآن کو چھوڑنا۔ اب دو ٹکڑے ہو گئے ہیں اس مضمون کے، ہم خوار ہوئے اور دوسرے تاریخ قرآن ہو کر۔ دو ٹکڑے ہیں، میں نے اس مصرے میں دو ٹکڑے نکالے سمجھے ہیں، تو دونوں پر بات کریں گے۔ کوشش یہی کریں گے کہ اسی موضوع پر بات رہے، اور میں نے پرسوں ایک وعدہ بھی کیا تھا مصطفیٰ آباد کے لوگوں سے، ہیں کچھ وہاں کے سامعین میں سے۔ مصطفیٰ آباد میں میرا بیان ہونا تھا تو دیر ہو گئی تھی، میں نے 5-6 منٹ وہاں بیان کیا، اور اس کے شروع میں یہ سنایا کہ علامہ ابن جوزی نے ایک واعظ کا لطیفہ لکھا ہے، اور یہ اس کتاب میں نہیں جو اس دن میں نے نام لیا تھا، وہ تو بے وقوفوں کے واقعات کی کتاب ہے۔ دوسری کتاب جو مشہور ہے زیادہ وہ ذہین لوگوں کے واقعات کی، اور غالباً اسی میں یہ قصہ ہے، چونکہ وہ چالاکی بھی ہے اس میں شامل، کہ ایک واعظ تھا میری طرح سے، ایسی بے علم اور واعظ کہنے میں ماہر تھا، ایسے ہو جاتے ہیں لوگ۔ اس کے بارے میں تبصرہ تھا لوگوں میں کہ اس کو قرآن نہیں آتا، تو ایک دن اس کو خیال آیا کہ یہ الزام دور کرنا چاہیے، تو آپ ممبر پر بیٹھے اور کہا کہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن نہیں آتا، سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ کی صورت شروع کی، اور قل هو اللہ احد پڑھتے ہی بھول گیا، اسی میں اٹک گیا۔ لیکن چالاک تھا، فوراً بولا کہ جن لوگوں کو پوری صورت سننی ہو وہ مغرب بعد کے واعظ میں آ جائیں۔ تو میں نے مصطفیٰ آباد میں یہی کہا
کہ جن لوگوں کو میرا واز سننا ہو وہ جعفر آباد میں آ جائیں پرسوں. یہاں کا حوالہ میں نے دے دیا. تو دو ٹکڑے ہیں، ہم خوار ہوئے، ہم ذلیل ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یعنی قرآن چھوڑنے والے ہو کر. سمجھ لیں بات کو. یہ بات کہ ہم ذلیل ہوئے، ہم خوار ہوئے، یہ بھی ایک دعویٰ ہے، زبردستی نہیں منوایا جائے گا. آپ سے پوچھا جائے گا کہ سچ ہے یا نہیں، اور سبب اس کا یہ تو واضح ہے. تو آپ اس پر پہلے غور کریں کہ واقعی ہم خوار ہوئے بھی ہیں یا ویسے ہی کہہ دیا ہے کسی نے. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں کلمہ پڑھنے والے لوگ جب آئے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ کرام کا وجود ہوا ہے، تو اس وقت کی بات تو اتنی اونچی ہے کہ اس کو تو تلاشی کرنا ممکن نہیں ہے. صحابہ کرام کا قصہ تو ایسا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان کے سامنے یوں کہہ دیا، فرما دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جیسے کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے. حضرات صحابہ جو ہیں وہ دنیا کی ذہین ترین جماعت کا نام ہے، ہر صفت میں وہ اعلیٰ ہیں، ذہانت میں بھی وہ نمبر 1 پر ہیں. حضور نے یہ فرمایا اور وہ سمجھ گئے کہ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، ہمیں تو سمجھانا پڑے گا یا سمجھنا پڑے گا. مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو تو کسی کو کھانے کے لیے اگر وہ دعوت دے تو اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، کسی کا ڈر نہیں ہوتا. کھانے والے کو تو ہو سکتا ہے تکلف ہو، بلانے والے کو تکلف نہیں ہوتا. اور اگر کھانے والا بھی ویسا ہو جیسے کیا ہے وہ آپ کے مشہور جاہز کی جو کتاب البخلاء ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک نہر کے کنارے بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، تو اور وہ بخیل تھا، کنجوس تھا. نہر زیادہ بڑی نہیں تھی، اس کنارے پر ایک آدمی گزر رہا تھا تو اس نے اس سے کہا کہ آجا بھائی کھانا کھا لے. شاید پہلی دفعہ کہا ہوگا یہ سوچ کر کہ نہر کے اس پار ہے تو کہنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ شاید اس کا بھی کوئی داہنا تھا، اسے شاید بھوک لگی تھی، وہ پائنچے چڑھانے لگا ادھر آنے کے لیے. جب اس نے دیکھا کہ یہ آنے پر ہی آمادہ ہے تو بیچارہ بولا کہ ہر بات کا جواب بات ہی سے دے دیا کرتے ہیں، عمل سے دینا کوئی ضروری نہیں ہے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں کھانے والے اور کھلانے والے. لیکن حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو کھانے کے لیے کہتا ہے کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو، تو یہ کہنے میں کوئی ڈر نہیں ہوتا، یہ خیال نہیں ہوتا کوئی کیا کہے گا. بعض دفعہ کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے کہ بری ہوتی ہے یا کچھ لوگوں کو بری لگتی ہے تو وہ کرتے ہوئے سوچے گا آدمی کہ بولوں نہ بولوں. لیکن کھانے کے لیے کہنے میں کیا برائی ہے؟ کسی بھی آدمی نے سن لیا تو خوش ہوگا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، کھانے کے لیے بلا رہا ہے. حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بے تکلف دعوت دیں گی کہ آؤ ہم مسلمانوں کو نمٹانے کے لیے چل رہے ہیں، چلو تم بھی. ان کو یہ دعوت دینے میں کوئی تکلف نہیں ہوگا. حضرات صحابہ یہ سارا مضمون سمجھ گئے اور اسی لیے فوراً ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اس وقت بہت کم ہو جائے گی؟ یعنی جو تعداد اس وقت تھی ان کی تھوڑی سی تعداد، مدینہ طیبہ میں 10-5 ہزار لوگ تھے، اور صحیح تعداد تو یہ بتائیں کہ مفتی صاحب، اور حج کے وقت میں 1 لاکھ سے اوپر سارے لوگوں کی تعداد ہوئی جو حج میں شریک ہوئے ہیں. اتنی سی تعداد والے صحابہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے ڈرنے کا سبب بن گئے تھے. تو ان کے سامنے جب یہ بات ہوئی کہ صاحب دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید ہم اور کم ہو جائیں گے، کہ ہماری تعداد اور کم ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت غصاء کا غصاء السیل، رو کا پانی، سیلاب کا پانی یا نالے کا پانی تیزی سے چل رہا ہو اور اس کے اوپر کچھ کوڑا کرکٹ، کچھ جھاگ وغیرہ ہوں، تو جیسی اس کی حیثیت ہوتی ہے اس کوڑے کرکٹ کی، ویسی حیثیت تمہاری ہوگی.
اس میں بھی بلاغت بہت ہے. تشبیہ یہ ہے کہ وہ کوڑا جو پانی کے اوپر بہہ رہا ہے پانی کے رخ کے خلاف چلنے کی طاقت نہیں رکھتا. تمہارا بھی وہی حال ہو جائے گا کہ دنیا کی قومیں جس رخ پر تمہیں لے جانا چاہتی ہوں گی تم اس کے خلاف چلنے کی ہمت نہیں رکھو گے. آگے حضور نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا. پوچھا یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنَ، وہ کیا کمزوری ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، موت سے گھبراہٹ. اب یہ مضمون ایسا ہے کہ یہی ایک مستقل گویا دلیل کے طور پر کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے. اور صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آنا کہ ایسا وقت آ کیسے سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ ان کے نزدیک ایسا وقت آنا آسان بات نہیں تھی. تعجب ہوا ان کو. تو حضرات صحابہ کے بارے میں بات کریں کہ صاحب وہ کتنے معزز ہو گئے تھے، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے. وہ اتنے معزز ہو گئے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا جب سفر کیا تھا بیت المقدس کے مذہبی رہنماؤں کے مطالبے پر کہ تمہارے خلیفہ آ کر خود امان نامہ اور معاہدہ لکھ کر دیں، تو اس وقت ان کے کرتے پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے اور ان کی سواری کے لیے کوئی 2-4 اونٹوں کا قافلہ نہیں تھا بلکہ ایک اونٹ تھا اور ایک رفیق سفر تھا، باری باری وہ اس پر سوار ہوتے تھے. ایسی حالت میں، ایسی کمزور ظاہری حالت میں جو شخص مدینے سے چلا تھا، روم و ایران کے ایوانوں میں گھبراہٹ طاری تھی کہ عمر نے مدینے سے قدم نکالا ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ عزت کا وہ مقام تھا جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے انسانوں کے ایک گروہ کو ملا تھا جس کو ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں. اس سے نیچے چلیں تو بھی بہت کچھ تھا، بہت کچھ تھا، صدیوں تک چلا. ظاہر ہے کہ تاریخ بیان کرنا ممکن نہیں اس وقت میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ وہاں تک نہ جائیں. 1000 برس گزرنے کے بعد 15ویں صدی میں، یعنی عیسوی 15ویں صدی اور ہجری 10ویں ہے تقریباً، اس زمانے میں ترکی میں خلافت عثمانی قائم ہے اور وہاں کا ایک خلیفہ ہے سلیمان اعظم، اس کو کہا جاتا ہے، سلیمان قانونی بھی کہا جاتا ہے. اس کے زمانے کے جو حالات لکھے ہیں تو اسلامی خلافت کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان عیسائیوں کے کسی گاؤں میں مہمان ہوتا تھا تو اس رات کو گرجا گھر کا گھنٹہ نہیں بجتا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے 1000 برس بعد کا قصہ ہے. وہاں تھے ہم، صحابہ کرام والے درجے پہ نہیں تھے لیکن پھر بھی کتنے اوپر تھے. یہ سلسلہ تھا. اور پھر ایک اور تھوڑا سا نیچے آئے، ایک وقت آیا وہی خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہوئی، بالآخر وہ ختم بھی ہوئی، لیکن ختم ہونے سے 50-60 برس پہلے کی بات ہوگی، 19ویں صدی کے آخر میں، کہ سلطان عبدالحمید سے یہودیوں کے وفد نے جا کر یہ کہا تھا کہ ہمیں بیت المقدس دے دو. تو وہ جو کمزور خلیفہ تھا، وہ جو کمزور حکومت کا سربراہ تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ تم اگر بیت المقدس کی مٹی، ایک ٹوکری مٹی بھی مجھ سے مانگو تو میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. یعنی اترنے کے بعد، نیچے آنے کے بعد بھی ہمارا یہ حال تھا. تو اب اس کے بعد میں نے گویا حضور کے زمانے سے لے کر اور 19ویں صدی تک 3 باتیں سنائی ہیں خالی اترنے کے بعد. اب آپ غور کریں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، خار ہوئے یا نہیں ہوئے. سوال یہ ہے، یہ جو کہا گیا ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تو اس پر تو بعد میں بات کریں گے کہ تاریخ قرآن ہم ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن خار ہوئے، ذلیل ہوئے، نیچے آئے، گر گئے، یہ تو بات پکی ہے نا. کیسے ہوئے؟ 1-2 مثالیں سن لیجئے.
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ یا آکلۃ الی قصعتها، ایسے بلائیں گے ایک دوسرے کو جیسے کھانے والے بلاتے ہیں۔ تو ہم نے بالکل وہی منظر دیکھا 2001 میں، جب افغانستان کے لیے صدر بش نے پڑوس کے صدر کو فون کیا تھا اور 27 ملکوں کو لے کر وہ چلے تھے، اور ان کو یہ کہا تھا کہ ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے، یا تو ہمارے ہو یا دشمن ہو، بس دو ہی راستے ہیں۔ یہی تھا وہ منظر، تم بھی چلو اور تم بھی چلو اور تم بھی چلو، ہم جا رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے۔ میں اس موضوع پر نہیں جاتا، اس ملک کے خاص حالات پر، میں تو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ ہم کہاں آئے کہ ہمارے خلاف آسانی کے ساتھ دنیا میں کھلم کھلا، اس زمانے میں جب کہ ہر بات ظاہر ہو جاتی ہے، اس زمانے میں بے تکلف دعوت دی گئی اور ہم دیکھتے رہے۔ ہم دیکھتے ہی نہیں رہے، ہم اتنے نیچے آئے کہ ہم شریک ہوئے، اپنے بھائیوں کو مارنے کی اس مہم میں شریک ہوئے۔ یعنی غصہ ان کا غصہ اس سیل، سیلاب یا رو یا نالا اس طرف جا رہا ہے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے اس طرف آنے کی۔ وہی جیسے کوڑا کرکٹ اور جھاگ ہوتا ہے، تو نیچے آئے نہیں آئے، ہم اتنے نیچے آئے کہ ہمارے لیے اور ساری مہذب دنیا کے لیے سب سے زیادہ محترم جو ہستی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی توہین کی گئی، کی جاتی ہے، بار بار کی جاتی ہے، وہ ایک مستقل سلسلہ ہے۔ لیکن وہ جو ڈنمارک کے کارٹونسٹ نے کارٹون بنائے تھے، وہ ایک لمبا ایک فتنہ تھا، ایک پلان کے تحت وہ کام ہوا تھا۔ اس وقت میں مسلم ملکوں نے، حکومتوں نے بھی، خالی عوام نے نہیں، حکومتوں نے بھی مطالبے کیے تھے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے، لیکن ہماری حکومتیں جو 50-60 ملکوں میں قائم ہیں اور اپنی جگہ سارے وسائل بھی ان کے پاس ہیں۔ میں یہ بات نہیں مانتا کہ لوگ یہ کہیں کہ صاحب بڑی کمزور حکومتیں، کمزور نہیں ہیں ہماری حکومتیں، کمزور نہیں ہیں، وسائل ان کے پاس ہیں، لیکن السیف بالساعد لا الساعد بالسیف، میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ساری حکومتیں مل کر اس ایک مردود کو گرفتار نہیں کرا سکیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ چاہا نہیں، چاہا انہوں نے نہیں کرا سکے۔ یہ ہے خار ہونے کا نچلا درجہ جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوا ہے، وہ جو کچھ ہوا تھا، مجھے اب کھل کے اس پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، 9/11 جس کو کہا جاتا ہے، اس وقت میں مجھے یاد ہے، میں اس وقت خبریں سن رہا تھا، تو ایک مبصر نے جو وہیں کہیں کا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ ایک موڑ ہے، اس کے بعد کی دنیا اس سے پہلے کی دنیا سے بالکل مختلف ہوگی۔ تو اس سے پہلے یہ تھا کہ دنیا میں کسی آدمی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کو ان کے نام کے ساتھ، مسلمان کے لفظ کے ساتھ دہشت گرد کہہ سکے، لیکن اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ دہشت گردی کا لفظ ہمارے ساتھ چپکا دیا گیا ہے، اور اب وہ وہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے تھے، بہت سے لوگوں کو خبر نہیں ہے۔ اب اگر آپ یوں کہیں کہ صاحب یہ مدرسے والے، یہ مسجدوں والے، یہ علماء، یہ ائمہ، یہ دین کی خدمت کرنے والے تو قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے فلاں اور فلاں چیز سے، تو اب ان کے نزدیک قرآن و حدیث پڑھانا بھی جرم بن گیا ہے، اور یہ ذہن بنایا گیا ہے، اس کے لیے باقاعدہ محنت کی گئی ہے اور جاری ہے کہ قرآن و حدیث پڑھانے والے ہی تو اصل دہشت گردی سکھانے والے ہیں۔ یہ باقاعدہ ہو رہا ہے، بالکل اسی لفظ کے ساتھ ہے کہ یہ جو قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں ان کو بند ہونا چاہیے۔ یہ بات یہاں تک پہنچی ہے، تو آپ غور کریں خار ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اس سے زیادہ بھی خاری کا کوئی تصور اگر ہمارے ذہنوں میں ہے اور ہم اس تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں، تو اس سے بہت آسان ہے مر جانا۔ اب آپ اس پر غور کریں کہ ہم جو اس ذلت کی سطح پر پہنچے، اس کی وجہ کیا یہ وجہ ہے کہ ہمارے زمانے کے دشمن زیادہ سمجھدار اور زیادہ طاقتور ہیں؟ تاریخ اس کو جھٹلاتی ہے۔
کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن کم سمجھ رہے ہوں یا کم طاقتور رہے ہوں۔ حضرات صحابہ کا جن کے ساتھ مقابلہ تھا نا، ان کی حکومتوں کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ دانتوں کو پسینہ آتا تھا ان کی طاقت کو سوچ کر اور دیکھ کر، جو روم اور ایران کی طاقتیں تھیں، اور ان کی منصوبہ بندیاں آج کے شاطروں کی منصوبہ بندی سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ ہر دور میں یہ رہا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہا بھی۔ یہ مخالفت کا سلسلہ تو ہمیشہ رہا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو دشمن کامیاب ہوتا ہے۔ دشمنی تو ہمیشہ رہتی ہے اور جنگ جاری رہتی ہے۔ میں لڑائی ہتھیاروں کی جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ جو ایک مخالفت کا سلسلہ ہے، آپ اور ہم سچی بات یہ ہے کہ خول میں بند رہتے ہیں، ہمیں روزی روٹی کے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے۔ جھگڑا کیا، فکروں سے کہہ لیجئے، میں معافی چاہتا ہوں جھگڑے کے لفظ سے، روزی روٹی کی فکر سے فرصت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ مجبوریاں بھی ہیں، لیکن کچھ غفلتیں بھی ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اسلام یا مسلمانوں کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی انتہا تک پہنچا ہوا ہے مخالفانہ پروپیگنڈا اس زمانے میں، اور ہم اپنے کردار سے اور اپنی گفتار سے اس کا جواب دینے میں ناکام ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو سنائی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو بھی سمیٹتے ہوئے آگے بڑھیں کہ دشمنوں کی سازش کامیاب اس وقت ہوتی ہے جب ہم کمزور ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا کہ دو لشکر، دو فوجیں مقابل ہوں ایک دوسرے کے، تو ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے، تو کون جیتتا ہے؟ جس کے اندر حوصلہ اور طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اصل حوصلہ اور اپنی طاقت، ہتھیاروں کی طاقت نمبر 2 پر آتی ہے، یہ ہمیشہ کا تجربہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے وہ کمزور دشمن کو، صاحب ہمارا دشمن بہت طاقتور تھا، ہم کیا کرتے؟ تو صاحب آپ نے طاقت کیوں نہیں حاصل کی تھی؟ دشمن تو تھا ہی اس کام کے لیے۔ آپ شکایت کریں کہ صاحب دشمن ہمیں مار رہے ہیں یا دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ دشمنوں کا کام کیا ہے آخر؟ وہ آپ کا کام کریں گے؟ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، جو ان کو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ کیوں مر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر اس کا اثر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ کمزوری یہاں پیدا ہوئی ہے، اور وہ کمزوری ہے تاریخ قرآن ہو کر۔ تاریخ قرآن ہونے کے بارے میں کچھ بات کر لیں، بات بہت لمبی بھی نہ ہو جائے، لیکن جلدی چند چیزوں کی طرف بس میں اشارہ ہی کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا تو کچھ زیادہ نہیں ہے۔ آپ اگر شروع کریں بسم اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، یعنی قرآن کو ہم نے کیسے چھوڑا ہے، میں ذرا سا اس کا ایک منظر، اس کی کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے بسم اللہ نازل کی ہے۔ کتنے مسلمان بسم اللہ کا مفہوم سمجھتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے کی اگر بات کروں تو پڑھنے کا اہتمام کتنے کرتے ہیں؟ اور بسم اللہ کا جو مقصد ہے کہ بندہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ کر یہ اقرار کرے، اظہار کرے، اعلان کرے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ میں نے ایک جگہ بیان کرتے ہوئے، شاید مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مضمون لکھا ہے کہ بسم اللہ جو پڑھی جاتی ہے خاص طور سے ہر کام میں، اور جیسے مثال کے طور پر کہا کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں یہ بھی طاقت نہیں رکھتا کہ کھانا کھا سکوں اللہ کی مدد کے بغیر، اور اس کی دلیل انہوں نے دی ہے۔ ایسا نہیں کہ یوں ہی مان لیں، انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی جو لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ ایک کھانا جو کھاتا ہے، اس میں دنیا کے 300 آدمی کام کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان کو مکلف کیا جائے کہ تمہیں اپنے کھانے کا سارا انتظام خود کرنا ہے، تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ میرے جیسے آدمی تو بھوکے ہی مر جائیں گے، بس کلمہ پڑھ لیں گے کہ بھائی اسی میں آسانی ہے۔ سوچیں ذرا کیا ہوگا؟ روٹی بنانی ہے اور سالن بنانا ہے، تو روٹی بنانے کے لیے اناج چاہیے گا، تو اناج بونے سے کام شروع ہوگا، گیہوں بونے ہوں گے، لیکن گیہوں ایسے نہیں بوئے جاتے، کھیت تیار کرنا ہوگا اور اس میں ہل چلانا ہوگا، لیکن سارا کام خود کرنا ہے تو ہل بھی بنانا پڑے گا، اور ہل میں لوہا بھی لگتا ہے اور لکڑی بھی لگتی ہے،
تو دونوں کام بھی سیکھنے پڑیں گے۔ ہل تیار ہونے کے بعد ہل چلانے کے لیے بیل چاہییں گے تو انہیں پالنا بھی پڑے گا، اور اگر ٹریکٹر ہے تو خود بنانا ہے، لہٰذا ٹریکٹر تیار کرو جوتنے کے لیے، یہ سارا کام خود کرنا ہوگا، اور اس کے بعد زمین جتے گی، اور اس کے بعد بیج، چلیے اللہ نے پیدا کر رکھا ہے، بیج آپ نے ڈال دیا، تو اب اس کے بعد کھیتی کے جتنے مرحلے ہیں، میرا خیال ہے میں جلدی سے کھیتی پوری کر لوں تو آسانی ہوگی، لیکن توجہ دلانا ہے کہ آپ کو اس کی کیا کہتے ہیں دیکھ بھال بھی کرنی ہوگی، کھاد بھی ڈالنا ہوگا، پانی بھی دینا ہوگا، اور روزانہ دیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد وہ جب پورا تیار ہو جائے تو پھر کاٹنا ہے، لیکن کاٹنے کے لیے درانت چاہیے تو وہ خود ہی تو بنانا پڑے گا، درانت بھی خود بنانا ہے، جب سارے کام خود کرنے ہیں، خود ہی کاٹنا بھی ہے، خود ہی گیہوں کو بالیوں سے نکالنا بھی ہے، اور اس کے بعد پیسنے کا نمبر آئے گا تو چکی بھی بنانی پڑے گی، لہذا پتھر کا کام بھی کرنا ہوگا۔ چکی بنانے کے بعد چکی سے وہ پس جائے گا تو اب آٹے کو گوندھنا ہے، تو گوندھنے کے لیے جو برتن چاہیے وہ خود بنانا ہوگا، کنڈا بنانا پڑے گا، اور پانی ہے تو پانی کا انتظام آپ نے، چلیے کھیت کے لیے کنواں کھودا ہوگا، اس کا ذکر رہ گیا، کنواں کھودا ہوگا تو اس میں سے پانی یہاں بھی مل جائے گا، چلیے پانی ڈال کے آپ نے آٹا گوندھ لیا، تو اب روٹی پکانے کا نمبر ہے تو چولہا خود بنانا ہوگا، لکڑیاں خود مہیا کرنی ہوں گی، توا خود بنانا ہوگا، اور اس کے بعد جلدی جلدی ہم نے روٹی بنا لی، ایک روٹی بننے کا نمبر آیا، اتنے مرحلے پورے کرنے کے بعد ابھی سالن نہیں بنا، کہیے تو بنا کے دکھاؤ، سمجھ میں آئی بات؟ مقصد یہ سمجھانا تھا، اب سمجھ میں آیا ہوگا کچھ، کہ کوئی آدمی اکیلا کھانا کیوں نہیں کھا سکتا، اور جب نہیں کھا سکتا تو لازم ہے کہ وہ شکر کرے اپنے پروردگار کا، جس نے اس کو کھانا عطا کیا ہے، جس نے اس کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے، اس لیے اس کو حکم دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کھاتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ آپ اندازہ کریں مسلمانوں نے قرآن کو سمجھا، چھوڑا نہیں ہے، کیا بسم اللہ کو چھوڑ رکھا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، ہم تعریفیں کرتے ہیں حکومت کی، ہم تعریفیں کرتے ہیں مالداروں کی، ہم تعریفیں کرتے ہیں طاقتور لوگوں کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر تعریف اللہ کی ہے، سارے جہانوں کے پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، وہ مہربان ہیں، رحیم ہیں، وہ روز جزا کے مالک ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کتنے مسلمانوں نے اس پہ عمل کیا؟ صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے عبادت شروع کر دی مال کی، ہم نے عبادت شروع کر دی عہدے کی، ہم نے عبادت شروع کر دی طاقت کی، ایاک نعبد پر عمل نہیں رہا۔ چھوڑا قرآن کو یا نہیں چھوڑا مجھے بتائیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم نے مدد مانگی مزاروں سے، ہم نے مدد مانگی دنیا کی چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے، اور اللہ پر بھروسہ ہم نے نہیں رکھا۔ یہ لمبے لمبے مضمون ہیں، میں اشارے کر رہا ہوں تاکہ کچھ بات ہو جائے۔ کون عمل کر رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ چھوڑا یا نہیں چھوڑا ہم نے قرآن کو؟ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ سے ہدایت مانگو سیدھے راستے کی، اور پہچان بتائی سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ان لوگوں کو تلاش کریں کہ کون ہیں وہ لوگ جن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، وہ کون ہیں جو انبیاء کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ ان لوگوں کے طریقے پر چلنے کے لیے تو مسلمانوں کی اکثریت تیار ہی نہیں ہے آج، اپنی عقل چلانے والے ہیں۔ اللہ کی ماننے والے اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرنے والے کتنے ہیں مسلمانوں میں؟ اللہ نے فرمایا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ غضب ہوا، ان کا راستہ نہیں چاہیے جو گمراہ ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت بتائیں کس کے راستے پر چلتی ہے؟ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے۔ اوڑھنے پہننے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ساری تہذیب و ثقافت میں ان کے راستے پر ہم قائم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو تیار کیا تھا ان کا حال یہ تھا کہ ایک صحابی ہیں جو بہت مشہور بھی نہیں ہیں، اسی واقعے کی وجہ سے ان کا ذکر آتا ہے کہ ایران کے سپہ سالار کے دربار میں کھانا کھایا جا رہا تھا جنگ قادسیہ کے موقع پر، اور لقمہ نیچے گر گیا تھا۔ انہوں نے لقمہ صاف کر کے کھانے کا ارادہ کیا تو برابر والے نے
آہستہ سے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر لقمہ گر جائے گا تو ہماری تو تہذیب کے خلاف ہو جائے گا، ہم جو ہیں کلچرڈ نہیں رہیں گے، مہذب نہیں رہیں گے لوگوں کی نظر میں، سمجھدار نہیں رہیں گے، بیوقوف مانے جائیں گے۔ لہذا ہر چیز میں انہی کی نقل ہم کرتے ہیں۔ کہاں ہم صراط الذین انعمت علیہم کی تلاش کر رہے ہیں؟ چھوڑا نہ قرآن کو، ہوئے نہ تاریخ قرآن۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتنے لوگوں نے قرآن کے بارے میں شک پیدا کرنا شروع کیا اور ہم میں بہت سارے لوگوں کا ایمان کمزور ہوا۔ ایسا یہ میں فرضی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے اور یہ کوشش ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ حالانکہ اللہ کی بات جو کہی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پکی ہے۔ دنیا کے اندر یہ جتنی سچی یہ بات ثابت ہوئی ہے اقوام عالم کے اسٹیج پر کہ لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اتنا تو شاید ہی کوئی حقیقت کھل کر سامنے آئی ہو۔ ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک بین المذاہب مکالمے میں شرکت کی اور اس میں انہوں نے یہ تجویز رکھی کہ یہاں ہر آدمی اپنی اپنی بات کرتا ہے، تو ایک دن اگلی نشست میں ایسا کیا جائے کہ ہر شخص جو آسمانی مذہب کا نمائندہ ہے، یعنی سب اپنے اپنے مذہب کو آسمانی مانتے ہیں، تو جو بھی نمائندے ہیں مختلف مذہبوں کے، وہ اللہ کا کلام پیش کریں۔ یہ لفظ نہیں بولا انہوں نے، حضرت نے وہاں فرمایا ورڈ آف گاڈ پیش کریں، اللہ کے الفاظ۔ انہوں کا یہ بہت اچھی تجویز ہے، اگلی میٹنگ اسی طرح ہوگی۔ چنانچہ اگلی نشست ہوئی تو انہوں نے کہا ذوالفقار صاحب آپ نے یہ تجویز دی تھی تو آپ ہی شروع کریں۔ حضرت نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کا ترجمہ تفسیر بیان کر دی۔ اس کے بعد پادری کا نمبر تھا عیسائیوں کے، اس نے انجیل میں جو پہاڑی کا ایک واعظ کہلاتا ہے، حضرت بتاتے ہیں اس کا مضمون، وہ کچھ اس میں اللہ کی تعریف وغیرہ ہے، وہ جیسے ہمارے یہاں سورہ فاتحہ اسی طرح وہ اس کو سمجھتے ہیں، وہ اس نے پڑھنا شروع کیا، ظاہر انگلش میں پڑھنا شروع کیا۔ تو حضرت نے ہاتھ اٹھایا کہ مجھے کچھ کہنا ہے، صدر سے کہا۔ صدر نے کہا کیا؟ فرمایا کہ پچھلی میٹنگ میں طے ہوا تھا کہ جو بھی بات کی جائے گی اپنے الفاظ میں نہیں ہوگی بلکہ ورڈ آف گاڈ پیش کیے جائیں گے، اللہ کے الفاظ پیش کیے جائیں گے۔ تو میرا سوال فقط یہ ہے پادری صاحب سے کہ کیا انجیل بائبل اللہ کے یہاں سے انگلش میں نازل ہوئی تھی؟ اب تو صاف سن گیا۔ برابر میں یہودیوں کا ربائی بیٹھا تھا، اس نے سوچا کہ اب میری گردن نپے گی، تو اسی نے بات کہہ دی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ صاحب ہم اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی قوم یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کے پاس ورڈ آف گاڈ محفوظ ہے تو وہ صرف مسلمان ہیں جو یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ ان کے پاس قرآن کریم ہے جو اللہ کے الفاظ میں محفوظ ہے، ورنہ دنیا کی کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہم میں متقی بننے کی کوشش کتنے لوگوں نے کی؟ متقی کے معنی ہے اللہ سے ڈرنے والا۔ ہم اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنی ہر خواہش پوری کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی خواہش کو چھوڑنے والوں کی تعداد لاکھوں میں دو چار کی ملے تو ملے۔ آپ پوچھ لیں کیا کہنا ہے، کوئی بہت ضروری بات ہو تو بتائیں۔ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کسی خواہش کو چھوڑنے والے لوگ، اس پر ذرا سب غور کریں، اپنی خواہش کو صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑنے، اور خواہش ہی کو نہیں، معاملات میں اختیاری چیزوں کو۔ خواہش کا تو کبھی کبھی آدمی پر غلبہ ہوتا ہے تو شاید اتنا خطرناک جرم نہ ہو جتنا خطرناک جرم اپنے اختیار سے کیے ہوئے کام ہوتے ہیں۔ آدمی کو دو اختیار ہیں، ادھر سے کمائے یا ادھر سے کمائے، ادھر حلال ہے ادھر حرام ہے، ادھر زیادہ ہے جو حرام ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو حرام والے زیادہ کو چھوڑتے ہیں اور حلال والے کم کو اختیار کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے، ظلم کرنے کا موقع کسی کو ملتا ہے، طاقت کسی کے پاس ہوتی ہے، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ ظلم نہ کرے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ اللہ نے کہا تھا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں
غیب پر جو چیزیں نظروں سے غائب ہیں، اللہ پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا یہ ان متقیوں کی صفت تھی۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو دلوں میں شک پالے بیٹھے ہیں، دماغوں میں شک ڈالے بیٹھے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قرآن میں یہ کہا گیا تھا ایمان والے وہ ہیں، تقوی والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ بہت تھوڑی تعداد ہے۔ نماز کا معاملہ تو بہت عجیب ہے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے یہاں سے اٹھ کے اپنے گھروں میں جا کے ہر آدمی کو نمازی بنانے کی فکر تو ضرور ہی کر ڈالو۔ بہت برا حال ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا، مسجدیں ہونے کے باوجود مسجدوں میں نماز پڑھنے سے محرومی رہی، تو شاید اس کا مسلمانوں کے دلوں پر اثر پڑے گا۔ ظاہر ہے ڈرنے کی بات تھی، اللہ کا گھر سامنے ہے اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں تو بہت ڈر لگنے لگا تھا کہ یا اللہ آپ کی مشیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں۔ ہم گویا مسجدوں میں اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، بلکہ یوں کہیے ہم ہی لوگ روک رہے تھے لوگوں کو مسجدوں میں جانے سے، منع کر رہے تھے، یہاں تک ہمیں کرنا پڑ گیا۔ یا اللہ آپ کی مشیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں، ڈر لگ رہا تھا۔ در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو، اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا۔ لیکن ہوا کیا؟ پابندیاں ختم ہونے کے بعد میری اطلاع تو یہی ہے کہ تعداد نمازیوں کی گھٹی ہے، بڑھی نہیں ہے۔ مسجدوں میں آنے کا رجحان کم ہو گیا ہے، اور پابندی سے نماز پڑھنے والے مسلمان کتنے ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے جیسے لوگ 10-15% کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے ایک دوست ہیں مولانا ابو طالب رحمانی، مشہور مقرر ہیں وہ کلکتے کے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سروے کرایا ہے 2% ہیں، وہ یہ کہتے ہیں پابندی سے، جماعت سے باقاعدہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے صرف 2% ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ سب سے بڑا فریضہ ادا کرنے والے جس قوم میں 2% ہوں، وہ قوم کامیاب ہوگی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے کہا تھا ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں کوتاہی اس کے مقابلے میں کم ہے، لیکن بہت بڑی کوتاہی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صرف یعنی جو فرض ہے، جو لازم ہے، جس کے دیے بغیر مال میں برکت ہو نہیں سکتی، اس کو کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بہت سی باتیں فرمائی، مجھے 2-4 جو یوں ہی آسانی سے یاد آ جائیں وہ میں کہتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا کہ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جنت والوں کی صفت بیان کی، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑیں، اور جن کو توڑنے کا حکم دیا ان کو توڑیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ رشتے کو جوڑنے کا اللہ کا حکم ہے، جو رشتہ اللہ نے پیدا کیا ہے اس رشتے کو جوڑنے والے مسلمان کتنے ہیں؟ ایک عجیب و غریب گناہ ہے یہ، آپ سمجھیں اس بات کو کہ رشتہ داریوں کو توڑنا۔ ایک تو وہ ہے کہ ہم لوگ شادی بیاہ میں کر لیتے ہیں تھوڑا سا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی جو ہمارے زمانے میں ہوتی ہے وہ بدترین صورت ہے شادی کی، لیکن اس میں یہ ایک چھوٹی سی بات خیر کی نکلتی ہے کہ رشتہ داریاں کچھ جڑ جاتی ہیں، ورنہ شاید اتنا بھی نہ ہوتا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ مستقل آپ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑیں، اللہ کا حکم ہے۔ مسلمانوں میں کتنی تعداد ہے جو رشتوں کو توڑے بیٹھی ہے، ذرا سی بات پر بول چال بند کر دیتے ہیں۔ ایسے حالات عجیب ہیں، باپ اور بیٹوں کے درمیان 10 15 سال بول چال بند رہتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کتنے کالے دل کے لوگ ہیں، کیسے وہ اپنے آپ کو باپ یا بیٹا کہتے ہیں، مگر یہ ہو رہا ہے دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن کریم میں طرح طرح کے احکام دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا مشکل ہے۔ محمد علی جوہر، ان کو مولانا ہم لوگ کہتے ہیں، حقیقت میں وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے مولانا نہیں تھے، لیکن اللہ نے دین عطا کر دیا تھا۔
تو مولانا دریابادی نے لکھا ہے کہ لندن کی پارلیمنٹ کے ہال میں گول میز کانفرنس تھی غالباً، اس میں ہندوستان کی نمائندگی کر رہے تھے، نماز کا وقت آیا، کھڑے ہو گئے، وضو کیا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی کپڑا نظر نہیں آیا، شیروانی اتاری، بچھائی اور نماز پڑھ لی سب کے سامنے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام، ان کی تو بات ہی کیا کریں۔ میں نے ان صاحب سے خود ملاقات کی ہے، انہوں نے خود مجھے سنایا ہے، جو شریک تھے اس میں۔ نجیب آباد کے اسٹیشن پر حضرت اتر گئے، پیسنجر ٹرین تھی، نماز کا وقت تھا، حضرت نے جماعت شروع کر دی پلیٹ فارم پر، اور گارڈ نے سیٹی بجا دی چلنے کے لیے۔ بہت سے لوگ جو شریک ہو گئے تھے نماز میں، وہ سیٹی کی آواز سن کے نیت توڑ کے ٹرین میں جا کے بیٹھ گئے۔ گنجائش ہے، اجازت ہے اگر ایسا خطرہ ہو، لیکن حضرت اطمینان سے نماز پڑھتے رہے، اور ادھر وہ گارڈ جو ہے سیٹی بجا رہا ہے اور ٹرین اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے۔ پورے اطمینان سے نماز مکمل کی اور گاڑی میں آ کر بیٹھے، اور پھر تعجب سے فرمایا کہ ریل کیوں نہیں چلتی؟ وہ چل پڑی۔ یہ ایسے ہی ہوا، اور جو صاحب اس میں موجود تھے، نہٹور کے رہنے والے حافظ سعید صاحب، انہوں نے مجھے خود سنایا کہ میں اس میں شریک تھا اس نماز میں۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے باب میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا ہے، مگر ہم ڈر رہے ہیں۔ ملامت کی یہ جو لفظ ہے بہت عام ہے، اس میں بہت سارے شعبے آ جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کرنے کا جب نمبر آتا ہے تو کیا طے ہوتا ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے سوائے اللہ میاں کے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آدمی کوئی ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے باب میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والے مسلمانوں میں کتنے ہیں؟ گن لیں آپ انگلیوں پر۔ تو قرآن کریم کی کیا کیا چیزیں آخر پیش کی جائیں جو جن سے یہ سمجھ میں آئے، کچھ نہ کچھ تو بات واضح ہوئی کہ ہم تارک قرآن کس طرح ہیں اور کس درجے میں ہیں۔ ہمارے لیے بہت ہی حیرت کی بات ہے، اور گویا کہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ مطلب جو مضمون تھا وہ میں چاہتا تھا کہ اس کی کچھ دلیلیں میرے ذریعے سے آ جائیں سامنے، تو قرآن پڑھتے جائیں۔ میرا تو شروع میں یہ سوچ رہا تھا میں کہ قرآن کھول کے سامنے رکھوں گا اور جہاں جہاں سمجھ میں آئے گا میرے پاس موجود ہے، یہ کر سکتا تھا، لیکن بات لمبی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہمیں کہا گیا ہے کرنے کے لیے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، کرنے کا نمبر تو تب آئے گا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں، اپنی عملی کوتاہی پر۔ کرنا کیا ہے؟ اس تاریخ قرآن ہونے کا جو جرم ہم کر رہے ہیں، اس جرم کو چھوڑنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو آپ سوچیں ذرا، مسلمانوں میں قرآن پڑھے ہوئے کتنے لوگ ہیں؟ اکثر نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ اکثر آدھے سے زیادہ کو اکثر ہی کہا جاتا ہے، یعنی 50 تو نہیں ہے پڑھے ہوئے، 100 میں 50 تو نہیں پڑھے ہوئے، تو پکی بات ہے۔ اس کا میں نے کوئی سروے نہیں کرایا، اس لیے میں کوئی تعداد نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ آدھے مسلمان قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آدھے سے زیادہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ قرآن چھوڑنے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں سیکھا، قرآن پڑھنا ہی نہیں سیکھا۔ اور مزے کی بات مزے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ دیہات کے لوگوں نے، ان پڑھ لوگوں نے، جاہل لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ تعلیم یافتہ، اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ گریجویٹوں نے چھوڑ رکھا ہے، ڈاکٹروں نے چھوڑ رکھا ہے، انجینئروں نے معاف فرمائیں، جو ڈاکٹر انجینئر یہاں پڑھے ہوئے ہوں وہ ناراض نہ ہوں، ظاہر ہے انہی میں بڑے بڑے اہل اللہ بھی ہوں گے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں بڑے بڑے ڈگری ہولڈروں نے قرآن چھوڑ رکھا ہے۔ پاکستان میں غالباً ایک دفعہ یہ لطیفہ ہوا کہ وہ ججوں نے قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کی کسی فیصلے میں، تو مفتی محمود صاحب نے اس کے اوپر اعتراض کیا، جو وہاں مفتی صاحب تھے، ماں فضل الرحمان کے والد، تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا، تو ججوں نے صاحب ناراضی کا اظہار کیا کہ ہم نے
کو پڑھا ہے اور مطالعہ کیا ہے، اور ہم کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ تو پارلیمنٹ میں بحث ہونے لگی اس موضوع پر، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے علماء نے جو اصل معیار مقرر کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ 15 علوم میں ماہر ہونا ضروری ہے کم سے کم، وہ بھی قرآن کی تفسیر گویا اوپر والوں کے بیان کیے ہوئے اصول کی روشنی میں کرنے کے لیے، اپنی طرف سے اصول گھڑنے کے لیے نہیں۔ لیکن میں مفتی صاحب نے فرمایا میں اس معیار کو چھوڑتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے کم سے کم ناظرہ قرآن پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ ان میں پوچھو کتنوں نے ناظرہ پڑھ رکھا ہے؟ اتنا نیچے اتر کے بات کی کہ اتنا تو کم سے کم مانو ہی کہ ناظرہ پڑھنا ضروری ہے، تو ان سب سے ان سے پوچھو جو بیٹھے ہیں کہ ان میں سے کتنوں نے ناظرہ قرآن پڑھ رکھا ہے؟ سب کے سر جھک گئے۔ تو قرآن پڑھنے کا یہ حال ہے ہمارے درمیان۔ ایک اچھی خاصی تعداد ان لوگوں میں جو مسجدوں میں آنے والے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد ہے جس نے قرآن نہیں پڑھ رکھا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ اور قرآن جن لوگوں نے پڑھ رکھا ہے انہوں نے بھی پڑھ رکھا ہے، کیا خیال ہے؟ اس میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں لیکن اپنے جیسے سب کو کہتا ہوں، ہم بھی اس میں، ہمارا بھی جو معاملہ اور جو عمل ہے وہ قابل غور ہے، سوچنے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ ہمارے کچھ بھائیوں کو یہ وہ ہے کہ صاحب سمجھے بغیر پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک بات ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ سمجھے بغیر پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ مولوی قرآن سمجھانا نہیں چاہتے۔ ایک عجیب مشکل ہے، یعنی سارے مدرسے مولویوں نے بنا رکھے ہیں جن میں قرآن سمجھایا جاتا ہے، اور الزام مولویوں پر ہے کہ یہ قرآن سمجھانا نہیں چاہتے۔ عربی پڑھانا، قرآن والی عربی پڑھانا، اس کا انتظام مولویوں نے کر رکھا ہے، الزام مولویوں پر ہے کہ یہ قرآن سمجھانا نہیں چاہتے۔ یہ عجیب قصہ ہے۔ آپ اگر سمجھنا چاہیں تو ذرا سی زحمت کرنی پڑے گی۔ وہ جو پیٹ بھرنے کے لیے 20 سال آپ نے اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک لگائے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے 2 سال لگانے پڑیں گے۔ اور جب آپ 2 سال لگا لیں گے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے۔ مجھے یاد آ گیا چونکہ قرآن سے متعلق ہے، شاہ فیصل مرحوم کا واقعہ، غالباً ان کا فرانس میں ایک آپریشن ہونا تھا اور سرجن تھے غالباً موریس بکائی ان کا نام تھا، فرانس کا بڑا ڈاکٹر تھا۔ ملک فیصل، شاہ فیصل جو سعودیہ کے بادشاہ تھے، جب ڈاکٹر اور مریض ہوتے ہیں تو کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اب وہ بڑا ڈاکٹر تھا اور ادھر بادشاہ تھا، تو اس نے ایک سوال کیا کہ سر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہی کہ قرآن کے بارے میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مگر مجھے تو ایسا نہیں لگتا، بہت ساری باتیں ایسی لگتی ہیں جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہونا چاہیے۔ تو شاہ فیصل نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر تم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے یا قرآن کو عربی میں پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے یا اس کا ترجمہ پڑھا ہے؟ تو وہ چونک گئے ڈاکٹر صاحب، کہنے لگے کہ یہ سوال جو میں نے آپ سے کیا، بہت سے لوگوں سے کیا، اپنے مریض، میرے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اس کے لیے، علاج کے لیے، تو میں نے کئی لوگوں سے یہ سوال کیا، مگر یہ الٹا سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیا بلکہ مجھے سمجھانا شروع کر دیا۔ تو ملک فیصل نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ نہیں جو آپ کی زبان میں ہوا ہے، بلکہ براہ راست قرآن پڑھ کر پھر بتائیں مجھے۔ وہ اللہ کا بندہ سنجیدہ تھا، اس نے اپنا ٹائم حساب لگا کے ٹائم نکالا۔ ایسے لوگ ٹائم کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اب حال یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے زیادہ بے دردی کے ساتھ جس کو خرچ کرتے ہیں وہ ٹائم ہے، وہ وقت ہے، اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے بہت طاقتور سبب یہ بات ہے کہ ہم لوگ وقت خراب کرتے ہیں، وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو خیر
ان صاحب نے روزانہ غالباً 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کا ٹائم نکالا اور پڑھنا شروع کیا. 2 سال عربی پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، چونکہ انہوں نے قرآن کو براہ راست پڑھ لیا. تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیے آپ پڑھیے قرآن، اور اس کے لیے محنت کیجئے، خرچ کیجئے، عربی پڑھنے والے پڑھانے والے تلاش کیجئے اور ٹائم نکالیے، اپنا ٹائم لگائیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کسے کہتے ہیں. یہ تو ہے ہماری دعوت سب کے لیے کہ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن بیچ میں جو بات چل رہی تھی اس کو پورا کریں کہ قرآن سمجھے بغیر بھی پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور اس کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دے گئے ہیں. یہی جو حدیث ہے کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس کے بعد حضور نے مثال کیا دی ہے، ذرا یہ بتائیں. لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. مثال دی ہے وہ والی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. بتائے کوئی الف لام میم کو سمجھائے کسی نے آج تک؟ تو حضور نے مثال دے کر ہی جڑ کاٹ دی ہے. مثال ہی سے مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی ثواب. چونکہ الف لام میم کو تو سمجھے بغیر ہی پڑھے گا جو بھی پڑھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھے بغیر پڑھنے سے صراحت ہو گئی بالکل اس مسئلے کی، وہ بالکل صاف ہے مسئلہ کہ سمجھے بغیر بھی ثواب ملتا ہے. تو اب بات سمٹ کر یہاں پر آ گئی کہ ہمیں قرآن کا جو ہم نے ترک کر رکھا ہے، ہم جو تارک قرآن بنے ہوئے ہیں، اپنے اس جرم کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور گویا کہ قرآن پڑھنے کی طرف آنے کی ضرورت ہے. ایک دو چیزیں جی چاہتا ہے ایسی سنائی جائیں. سبحان اللہ. جو آیت میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی وہی سامنے آئی اتفاق سے، اور وہ ایک قصے کے ساتھ سامنے آئی جو معتبر قصہ ہے. صوفیہ میں ایک مشہور نام ہے فضیل ابن عیاض، اور ایسا نام ہے جو صوفی ہونے کے بعد بھی محدثین کے یہاں معتبر ہیں. آپ بتائیں گے ان کے بیٹے بھی علی ابن الفضیل اور یہ بھی اعلیٰ درجے کے صوفی، ورنہ محدثین کے یہاں صوفیہ کی روایت کمزور مانی جاتی ہے، لیکن یہ اعلیٰ درجے کے گویا کہ راوی بھی معتبر ہیں اور صوفی ہیں. لیکن یہ ڈاکو تھے. آپ حضرات نے علماء نے تو بار بار یہ قصے بیان کیے ہوں گے، لیکن میں یہ قصہ عربی میں سے سنا دیتا ہوں تو ذرا مضبوط ہو جائے گا. وروی ان الفضیل ابن عیاض کان شاطرا یقطع الطریق بین ابیور و سرخس. فضیل ابن عیاض فلاں علاقے میں ڈاکہ ڈالا کرتے تھے. وکان سبب توبتہ انہ عشق جاریۃ. ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ ایک لڑکی سے ان کو محبت ہو گئی، ایک باندی سے. فبینہ ہوا یرتقی الجدران الیہا. ڈاکہ وہاں ڈالنے نہیں جا رہے تھے بلکہ اس کے پاس جانے کے لیے دیواروں پہ چڑھ رہے تھے. اذ سمع تالیا یتلو. اچانک ایک پڑھنے والے کی آواز آئی جو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہا تھا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے سامنے، اللہ کی یاد کی وجہ سے لرز جائیں. وما نزل من الحق، میں نے اس لیے پڑھا تھا، اس میں اگلا ٹکڑا یہ ہے، اور جو اللہ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے اس کی وجہ سے لرز جائیں. فلما سمعها، جب یہ آیت فضیل صاحب نے سنی، قال بلا یا رب قد آنا. فوراً کہنے لگے کیوں نہیں میرے رب، یہ وقت آ گیا. اللہ پوچھ رہے ہیں کیا وقت نہیں آیا؟ فضیل نے جواب دیا وقت آ گیا. فرجع. اللہ اکبر کبیرہ. آگے پورا قصہ لکھا ہے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد توبہ کر لی، اور وہ امت کے بڑے اولیاء میں ان کا پھر شمار ہوا. عجیب و غریب صورتحال ہے میرے بھائیوں. ذرا سا غور کرنا ہے ہمیں اس بات پر کہ قرآن کریم کے تعلق سے جو کوتاہی ہمارے یہاں چل رہی ہے اس کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں. 2-4 باتیں اس سلسلے میں جو عملی باتیں ہیں وہ کر لیں تاکہ تارک قرآن ہونے کا الزام ہم سے کم دھل سکے. اللہ اس کی توفیق دے دے ہمیں. آپ یقین کریں قرآن کریم کے ساتھ جس دن مضبوط تعلق ہو جائے گا،
معاملات صحیح ہو جائیں گے، مصیبت کے بادل چھٹ جائیں گے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو حالات ہیں، شروع میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا، وہ حالات اسی طرح کے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، اور سنبھالنے کا آغاز کہیں نہ کہیں سے تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو قرآن کی مجلس، قرآن کے سلسلے میں مجلس ہے تو یہ اسی سے بات کریں۔ 2-4 کام ہیں جو زیادہ ضروری ہیں کرنے۔ یہ قرآن سے متعلق بات ہے، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کو ٹھیک کرنے کا مسئلہ ہے، اور بچوں کو ایمان کی اہمیت اور حقیقت سمجھانے کا مسئلہ ہے، اور یہ سارے کام قرآن ہی کی روشنی میں ہونے ہیں۔ لہٰذا بات پھر ہمارے اسی موضوع پر آتی ہے، قرآن پڑھیں، طے کر لیں، جہاں جہاں آواز پہنچے وہاں تک یہ بات مان لی جائے، عمل کر لیا جائے کہ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن پڑھ ڈالیں، طے کر لیں کہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پڑھے بغیر انشاءاللہ مرنا نہیں ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے پڑھنا شروع کیا اور موت آ گئی تو ہم کیا کر لیں گے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ میاں معاف کر دیں گے۔ آپ کہیں گے اللہ میں نے شروع کر دیا تھا پڑھنا، آپ نے بلا لیا، معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر یہی غفلت رہی تو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اور علماء نے باقاعدہ تفسیر میں لکھا ہے، مختصراً علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن کو نہ ماننا یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے، قرآن پر عمل کرنا یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے، قرآن کو چھوڑ کر اس سے ادنا چیزوں میں مشغول ہونا یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا، مسلمانوں نے کیا کر رکھا ہے؟ بچے کو 3 سال کی عمر سے، اب تو ہماری مجبوری بنا دیا گیا، جب مجبوری نہیں تھی تب بھی ہم یہ کام، ہم میں جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ہم میں جو زیادہ سمجھدار لوگ تھے، ہم میں جو زیادہ بچوں کے مستقبل کی فکر کرنے والے لوگ تھے، وہ تو 3 سال کی عمر سے بچوں کو جھونک رہے تھے انگلش میڈیم اسکولوں میں۔ ہم 100 بار، 1000 بار، لاکھ بار شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اس نے ہمارے ماں باپ کو اتنا سمجھدار نہیں بنایا تھا۔ شکر ادا کریں علماء کہ جن کو ان کے ماں باپ نے مدرسوں میں ڈال دیا تھا۔ اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں، اپنے والدین کے اس احسان کے لیے رواں ان کا شکر گزار ہے، اور ہمیشہ رہتا ہے، شعوری طور پر رہتا ہے، جان کر رہتا ہے، قصداً رہتا ہے، دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن صاحب ہمارے بھائیوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، تو بچوں کو وہاں جھونک دیا جاتا ہے اور قرآن پڑھانے کی فکر نہیں ہوتی۔ بچا لیجئے بچوں کو۔ اب تو میں یہ سمجھتا ہوں جو تعلیمی پالیسی ہے اس میں جو کچھ ہے اور وہ پاس ہو گیا ہے، منظور ہو چکا ہے، نافذ ہو گیا ہے، عملاً اس میں تفصیلات ہیں چونکہ، تو اس کے مطابق قانون بنتے چلے جائیں گے اور کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو میں ڈرتے یہ بات کہتا ہوں، میری بات غلط ہو تو علماء مجھے ٹوک دیں، کہ ایک ایسا وقت اسی تعلیمی پالیسی میں ایسا کی روشنی میں آنے کا خطرہ ہے کہ بچہ جب اسکول سے آیا کرے تو روزانہ آپ اس کو کلمہ پڑھوانے پر مجبور ہوں کہ تو اسکول گیا تھا تو تیرا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں رہا، بیٹے کلمہ پڑھ لے۔ ایسا خطرہ آنا، ایسا خطرہ سامنے ہمارے، اور اس میں کوئی اب موہوم خطرہ نہیں ہے، واقعی خطرہ بن گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ خطرہ تو اب آیا ہے، ہماری غفلت کب سے چل رہی ہے؟ ہماری غفلت قرآن کریم سے کب سے چل رہی ہے؟ دینی تعلیم سے ہماری غفلت کب سے چل رہی ہے؟ بات جب دل میں آتی ہے تو زبان پر آتی ہے اور کہنی پڑتی ہے تاکہ پہنچ جائے۔ میں یہ کہتا ہوں بار بار آج کل اپنے بھائیوں سے کہ دیکھو، شریعت پر عمل کرنے کی آسانی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ میاں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کھولوں میں اس بات کو، شریعت پر عمل کرنے کی آسانی کا مطلب یہ ہے جہاں چاہیں ہم مسجد بنا لیں، جہاں چاہیں ہم مدرسہ بنا لیں، جہاں چاہیں ہم نماز پڑھ لیں۔ ہم نے جہاز کی سیڑھیوں پر نماز پڑھی ہے، ایک دفعہ تو میں نے جہاز کے نیچے باہر جہاں کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی وہاں نماز پڑھی اور اس کسی نے نہیں ٹوکا ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کی آسانی، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو بدل بھی دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن
بالکل کھلے طور پر یہ بات کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ آسانی گھٹنے لگی ہے، وہ آسانی تنگی میں بدلنے لگی ہے، نماز پہ بھی اعتراض ہونے لگا ہے۔ ہم نے اس طرح بھی نمازیں پڑھی ہیں کہ پولیس والوں نے خود لوگوں کو ہٹایا ہے، سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آج اجازت مانگتے ہوئے ڈر لگنے لگا ہے، تنگی آ گئی ہے شریعت پہ۔ میں ایک مثال اور اس سے بھی کھلی ہے، طلاق کا مسئلہ ہے۔ شکایت ہے ہمیں کہ حکومت نے 3 طلاق کو کنڈم کر دیا ہے، انہوں نے غلط کیا، یہ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کو دخل نہیں دینا تھا، لیکن ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے تو آج کنڈم کیا ہے، تم نے تو پہلے سے کر رکھا ہے۔ کتنے گھروں میں 3 طلاق لی ہوئی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور حرام ہو رہا ہے، کس سے شکایت کریں آخر؟ شریعت پہ خود عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ عمل کی آسانیاں واپس لے لیں گے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اب یہ جو دور چل رہا ہے یہ عبوری دور ہے، بالکل ایمرجنسی کے حالات ہیں۔ عبوری دور سے یعنی میں آسان اس کو کہوں آسان لفظوں میں، جیسے چلتے چلتے اچانک دو راہ آ جائے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، وہ فیصلہ کرنا پڑے گا مسلمانوں کو۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آنے سے پہلے حالات بہتر ہونا ممکن ہوتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ تو قرآن کے تعلق سے جو کوتاہی ہے اس کو دور کر لیں۔ قرآن، ہر بچہ قرآن پڑھنے والا بن جائے، اگر اتنا بھی مسلمان کر لیں تو آپ یقین کریں ایمان کے لیے جو خطرے اس وقت پیدا ہو گئے ہیں انشاءاللہ وہ خطرے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس وقت تو ایمان کے لیے خطرہ بہت بڑا بنا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، تو قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اچھا، پھر قرآن کے سلسلے میں جب بات ہو رہی تو یوں بھی سن لیجئے کہ قرآن کے پڑھنے میں تو ہمارے سامنے اتنے فائدے ہیں کہ وہ آخرت کے فائدے، اللہ کا اس کی طرف سے ملنے والا ثواب اور اللہ کے ہاں جواب دینے کی آسانی، وہ سب تو آخرت میں ہوگا ہی، لیکن دنیا کے اندر قرآن پڑھنے کے جتنے فائدے ہوتے ہیں اگر سب کو پتہ چل جائے تو واقعی ان فائدوں کے لیے قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے بعض دفعہ حفظ کے طلباء سے مدرسوں میں کہی یہ بات کہ تم لوگوں کو اگر قرآن کے پورے فائدے کھول کے بتا دیے جائیں جو دنیا میں ملتے ہیں تو تمہارا اخلاص شاید باقی نہ رہے، تم انہی فائدوں کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کر دو۔ یہ سچی بات ہے بالکل۔ قرآن پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا، قرآن پڑھنے والے کے گھر میں نحوست نہیں رہتی، قرآن پڑھنے والے کے روزگار میں کمی نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے والے کی اولاد گمراہ نہیں ہوتی، قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس میں جنات کا اثر نہیں ہوتا، جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا، مصیبتیں بنی ہوئی ہیں۔ ہر تیسرا آدمی یہ شکایت لیے بیٹھا ہے کہ گھر میں اثرات ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تمہارے ہاں علاج موجود ہے، اور وہ علاج ہے جس سے بڑا اور پختہ کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے الفاظ سے ایک برق نکلتی ہے، ایک بجلی نکلتی ہے جو جنات کو جلاتی ہے، جو جنات کو کے اوپر زلزلہ طاری کر دیتی ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے قرآن کو؟ مصیبتیں دور ہوں گی قرآن پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت گھروں میں ہوگی۔ قرآن کے سلسلے میں ایک حق اور یاد آ گیا، قرآن کی عظمت۔ یہ واحد نعمت ہے جس کے بارے میں باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ یہ نعمت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ ماننا ضروری ہے۔ من آتاہ اللہ القرآن ثم علم ان احدا اوتی خیرا منہ فقد حقر ما عظمہ اللہ۔ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور اس نے یہ سمجھا کہ کسی کو اس سے بہتر چیز ملی ہے، قرآن مل گیا اور پھر کسی اور چیز کو بہتر سمجھ رہا ہے، تو اس نے اس قرآن کی توہین کر دی جس کو اللہ نے عظمت عطا کی۔ تو قرآن کی عظمت دلوں میں رکھیں، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کی عظمت رکھیں۔ ہم نے تو ان کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے بڑے گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا چاہتے کہ بچہ ملا جی کہلائے گا، بچے کو حقیر سمجھا جائے گا۔ جو لوگ ہمت کر لیتے ہیں پھر آپ پوچھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ عزت کے کس مقام پر پہنچاتے ہیں؟ آپ نے عزت سمجھا کس چیز کو ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ قرآن چھوڑنے والوں نے تو عزت کا نام ہی سنا ہے، دیکھی نہیں ہے عزت۔ عزت جس کو کہتے ہیں، میں ویسے ہی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء میری بات کو سمجھ رہے ہیں، جو دلوں میں عزت ہوتی ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ عزت ملتی ہے قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھانے والوں کو، قرآن کا پیغام دنیا میں عام کرنے والے کو۔
کہاں کس نے دیکھی ہے عزت اس کے علاوہ؟ آپ نے اپنے بچوں کو بڑی خیر سے محروم رکھا ہے اگر آپ بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو اہمیت دیجیے۔ ابھی جو یہ آپ یہی تو ہیں وہ کوکا، اچھا وہ ہے ماشاءاللہ، انہوں نے جو عمل کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب لوگ جو ہے ہدیہ دینا شروع کر دیں، لیکن یہ بھی نہیں کہتا کہ نہ دیا کریں، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ ہدیہ ایک علامت ہے، وہ قرآن کی قیمت نہیں ہے، وہ استاذ کی محنت کی قیمت نہیں ہے، وہ تو قرآن کا ایک حرف کی قیمت نہیں ہے۔ قرآن تو اللہ کی وہ نعمت ہے۔ میں ایمان اور قرآن کے بارے میں وہ شعر پڑھتا ہوں، قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ شاعر نے تو کہا تھا محبوب کے لیے کہ تو نے اپنی قیمت ہر دو عالم کو بنا دیا، اس سے بھی بلند کر محبوب حقیقی کے لیے کہا جائے گا، اس سے بھی قیمت بڑھا دے کہ یہ بھی سستا سودا ہے۔ تو قرآن کی قیمت تو دو جہان مل کر نہیں بن سکتے، لیکن بہرحال قرآن کی اہمیت کا اپنی طرف سے اظہار کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے یہ۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں قرآن کی طرف غفلت چل رہی تھی۔ ایک آدمی آیا حج کرنے کے لیے کہیں دور سے، پیسے والا آدمی، اس نے حرم کے صحن میں درہم و دینار کا ڈھیر لگا دیا، مال کا ڈھیر لگا دیا، اور اعلان کر دیا کہ جو حافظ قرآن ہو ان کو اس میں سے انعام ملے گا، اتنا انعام۔ تو لوگ آئے، انعام ملا، لیکن بہت سارا مال بچ گیا، حافظ کم تھے۔ اگلے سال اس آدمی نے پھر آ کر اعلان کیا اور ڈھیر لگایا، سارا بٹ گیا، اس لیے کہ اب کی بار بہت سارے لوگوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ یعنی گویا کہ انعام ملنے سے حوصلہ بڑھتا ہے، کام کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے والے مل گئے تھے، تو کریں یہ کام اچھا ہوگا۔ علماء اور حفاظ اور قراء جو قرآن کے خدام ہیں ان کی خدمت کریں، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے خدام اس نیت سے خدمت کریں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں نیت صحیح رکھنی ہے، اور جو صحیح نیت رکھتے ہیں اصل میں برکتیں انہی کو ملتی ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی خدمت کریں، قرآن کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کریں۔ قرآن کریم کی جو برکتیں ہیں میرے بھائی، ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم ان کو بیان کر سکیں، تو اس لیے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اور قرآن پڑھے ہوئے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں اور اپنے جیسے سب کو کہتا ہوں، اپنے جیسے کے لفظ کا مطلب آپ سمجھ لیں، یعنی مولویوں کو کہتا ہوں۔ انہی مولویوں میں وہ بھی مل جائیں گے جو 10 پارے روزانہ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، 10 پارے روزانہ پڑھنے والے علماء ہی میں ملیں گے، قراء اور حفاظ ہی میں ملیں گے۔ ایسے لوگ ہمارے ماحول میں موجود ہیں۔ ہمارے یہاں تو لطیفہ یہ ہوا، آپ نے شاید سنا ہوگا، ہمارے ایک استاذ ہیں، بوڑھے ہو گئے، قاری عبدالحفیظ صاحب، وہ بہت تلاوت کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، اب کمزور ہیں، پہلے اور زیادہ کرتے تھے۔ ہمارے ایک استاذ تھے حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل الامین رحمۃ اللہ علیہ، وہ باغ و بہار آدمی تھے، مزاح کے جملے وہ تصنیف کرتے تھے، تو انہوں نے قاری صاحب کی کثرت تلاوت کی اس طرح داد دی کہ قاری صاحب وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ قرآن پڑھتے جاؤ جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ، تم قرآن کی اتنی تلاوت کرتے ہو کہ مجھے ڈر ہے کہ جنت کے اس پار نہ چلے جاؤ۔ اتنی زیادہ تلاوت کرتے کہ وہ اس پار نہ چلے جاؤ۔ ہمارے یہاں یعنی بہت سارے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پرانے زمانے کی باتیں ہوں، پرانے زمانے کے واقعات تو بہت ہی حیرت ناک ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں، ہمارے دیوبند میں مدنی منزل میں رہتے تھے حضرت مولانا سید محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، مفتی شبیر صاحب جو ہیں ان کے خسر صاحب تھے، وہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، پورا قرآن پڑھتے تھے، اور آخر میں کمزور ہو گئے تھے تو 15 پارے پڑھتے تھے، یعنی کم ہو کر اتنا ہوا تھا کہ 15 پارے روزانہ پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا وہ تھے شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ مدینہ طیبہ میں، مولانا اسماعیل بدات، وہ مسجد نبوی میں روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے، وہ مدینہ میں رہتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ مظاہر العلوم کے ناظم تھے، اتنے بڑے ادارے کے ذمہ دار کہ کام کتنے ہوتے ہیں اندازہ لگانا مشکل ہے، روزانہ 10 پارے پڑھتے تھے سارے کاموں کے ساتھ، اور جس دن تلاوت
یعنی دن میں مصروفیت زیادہ ہو جائے اور پوری نہ ہو سکے تو اس دن کھانا لیٹ کر دیتے تھے، معمول پورا کر کے پھر کھانا کھاتے تھے۔ ہمارے دارالعلوم کے کارگزار محتمم تھے حضرت مولانا غلام رسول خاموش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی انتقال پر جو بیان ہوا تو حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آج کل میں 9 گھنٹے تلاوت کرتا ہوں۔ اپنے مدرسے کے بھی محتمم تھے گجرات کے، اور دارالعلوم کے کارگزار محتمم تھے، ایک ہفتے کے لیے آتے تھے، اور بمبئی میں اپنا کاروبار بھی تھا۔ اس کے بعد یہ حال تھا کہ 9 گھنٹے روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ اس وقت بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، ایک قرآن روزانہ پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس مجلس میں تو نہیں ہے، البتہ اس مجلس میں ان صاحب کے بیٹے موجود ہیں، میں اظہار نہیں کرنا چاہتا، مصلحت اسی میں، لیکن ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو یہاں بیٹے ہیں، وہ تو عالم ہیں، جو باپ ایک قرآن پڑھتے ہیں وہ حافظ ہیں، صرف عالم نہیں ہیں۔ یہاں بھی موجود ہیں، لیجئے یہاں بھی موجود ہیں پورا قرآن پڑھنے والے، یہ پتہ چل گیا۔ اللہ میاں ان کی برکت سے ہمیں بھی کچھ توفیق دے دے ایسے لوگوں بھی۔ لیکن یقین کریں کہ قرآن کریم پڑھنا یہ برکت ہی برکت ہے، قرآن کریم پڑھنا یہ حفاظت ہی حفاظت ہے۔ تو ہم سب پھر ایک کام اور ہمیں کرنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کی فکر کرنی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سمجھنے کا ایک درجہ تو وہ ہوتا ہے کہ آدمی براہ راست قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر سکے، ظاہر ہے کہ اس کی ہر آدمی کے لیے نہ اجازت ہے نہ صلاحیت ہے، لیکن کم سے کم اتنا کہ قرآن کے مضامین کو سمجھ سکے۔ 2 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بچے پڑھنے کی عمر میں ہیں وہ عربی سیکھیں تاکہ علماء کی تفسیر کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ تفسیر کر سکیں، بلکہ علماء کی بیان کی ہوئی تفسیر کو صحیح طور سے سمجھ سکیں۔ اور باقی لوگ یہ کام کریں کہ اپنی اپنی مسجد کے ائمہ سے اور علماء سے درخواست کریں کہ وہ قرآن کی تفسیر مسجدوں میں بیان کریں۔ اس طرح سے اگر عام ہو جائے ماحول تو انشاءاللہ امید ہے کہ قرآن کریم چھوڑنے کی جو جرم ہم سے ہو رہا ہے وہ جرم کم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی معافی ہمیں ملے گی، اور قرآن کریم کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اٹھ جاؤں؟ دعا تو آپ کرا دیجیے، حضرت آپ کی کرا دیجیے، بڑوں نہیں، میں تو برکت اور دل نشیں بیان سماعت کیا ہے، اور امید ہے کہ آپ نے انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے دلوں میں اس کو جگہ بھی دی ہوگی اور عمل کا پختہ ارادہ بھی کر لیا ہوگا، اور قرآن کی اس اشاعتی مہم میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور متحرک منبر بنا کر کے آپ نے شامل کر لیا ہوگا۔ یہاں چونکہ یہ تقریب قرآن پاک کی تکمیل کے عنوان سے منعقد، فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ فتنوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب آگے اللہ کی کتاب کے بارے میں کچھ باتیں فرمائی ہیں۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور بعض نے اس میں سے کچھ حصے کو حضرت علی کے الفاظ قرار دیا ہے، لیکن کل مضمون عجیب ہے، اور حضرت علی کے الفاظ بھی ہوں تو بھی وہ حضور ہی سے سیکھی ہوئی بات ہے۔ کتاب اللہ یہ ہے نکلنے کا راستہ، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے کی خبریں ہیں، جو کچھ ہوا ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ جو کچھ ہوا کا مطلب نہیں کہ ساری تاریخ بیان کی گئی، بلکہ عبرت اور ضرورت کی باتیں پہلے لوگوں کی۔ وخبر ما بعدکم، آئندہ جو ہوگا اس کی بھی خبر ہے، یعنی کیا حالات آئیں گے اور کیا کرنا ہوگا۔ وحکم ما بینکم، اور تمہارے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ وہو الفصل لیس بالہزل، وہ قول فیصل ہے، مضبوط اور محکم بات ہے، وہ کوئی غیر سنجیدہ کلام نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اس کو جو ظالم چھوڑے گا اللہ اسے توڑ دے گا۔ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، اور جو اس سے ہٹ کر کہیں ہدایت تلاش کرے گا اسے اللہ گمراہ کر دے گا۔
وہو حبل اللہ المتین، اور وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہو الذکر الحکیم، اور وہ حکیمانہ نصیحت ہے، وہو الصراط المستقیم، اور وہ سیدھا راستہ ہے، هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، وہ ایسا کلام ہے کہ جس کی وجہ سے خواہشات میں کجی نہیں آتی، یا جس کے ساتھ جس کو خواہشات کج نہیں کر سکتی، یعنی اپنی خواہش سے کوئی اس کو بدل دے نہیں ہو سکتا، ولا تلتبس بہ الالسنہ، اور زبانیں اس میں مشتبہ نہیں ہوتی، یعنی پڑھنے میں زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے۔ حقلوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صاف پڑھتے ہیں۔ ولا یشبع منہ العلماء، اور علماء کا تو اس سے پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ اللہ ہمیں بھی علماء بنا دے۔ اس لفظ سے ڈر لگتا ہے کہ ہم ابھی علماء بنے ہی نہیں ہیں، معاف فرمائیں۔ ولا یشبع منہ العلماء، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے۔ ولا یخلق علی کثرت الرد، بار بار دہرانے کے باوجود وہ پرانا نہیں ہوتا۔ کبھی لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ امام صاحب جو آج پڑھیں تو روز سنتے ہیں، آج کوئی نئی سورت پڑھنی چاہیے، آتا ہے کبھی ذہن میں؟ آ ہی نہیں سکتا، روزانہ وہ نئی لگتی ہے، اور اس کی وجہ بھی سن لے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، حی لا یموت ہے، حیات اللہ کی ذاتی صفت ہے، اللہ کے کلام میں بھی مسلسل حیات ہے، اس لیے وہ پرانا نہیں ہوتا۔ بندوں کا کلام پرانا ہو جاتا ہے، کتنی ہی اچھی نظم ہو، روزانہ نہیں سن سکتے آپ، لیکن اللہ کے کلام کا ایک ٹکڑا 20 مرتبہ روزانہ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، پرانا نہیں ہوتا۔ ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے، اب تک چلے آ رہے ہیں، زمانہ جتنا بڑھا ہے، آگے حقیقتیں جس قدر کھلی ہیں، تمہاری عظمت فزوں ہوئی ہے، میرے یقین کو جلا ملا ہے۔ هو الذی لم تنتہی الجن اذا سمعته حتی قالوا، یہ وہ کلام ہے کہ جب جنات نے اس کو سنا تو وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ من قال به صدقہ، جو قرآن کو بولے یا قرآن کے مطابق بولے وہ سچ بولے گا، ومن عمل به اجرا، اور جو قرآن پہ عمل کرے گا اسے ثواب ملے گا، ومن حکم به عدلا، اور جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ انصاف کرے گا، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور ہدا بھی پڑھا گیا ہے، اور جو قرآن کی دعوت دے گا اسے سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے گی۔ اللہ ہمیں یہ سب نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ دعا کر لیں، اور جو حضرات کچھ دوسرے کام کے لیے بھی آئے ہیں، بعض لوگ بیعت وغیرہ کے سلسلے میں، وہ دعا کے بعد مجھ سے یہی ملاقات کر لیں، چونکہ پھر مشکل ہو جاتی ہے، ملاقات تلاش کرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انا عبیدک ابناء عبیدک و امائک، ماض فینا حکمک، عدل فینا قضاؤک، نسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لنا وترحمنا، واذا اردت بقوم فتنة فتوفنا غیر مفتونین۔ نسألک حبک وحب من يحبک وحب عمل يقرب الى حبک، اللہم اجعل حبک احب الینا من انفسنا واہلنا ومن الماء البارد، اللہم وما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللہم اغسل خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اے اللہ، ہم نے اس وقت آپ کے کلام کے عنوان پر باتیں کہیں اور سنی، اور ہم اسی عنوان سے جمع ہوئے۔
اے اللہ آپ کا یہ کلام بہت مبارک کلام ہے، آپ نے تو اس کلام میں ایسی برکتیں رکھی ہیں جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اے اللہ ہم اسی کلام کا واسطہ دے کر آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس مجلس کی ہماری ساری دعائیں قبول فرما لیجئے اللہ۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ گناہ کر کر کے جو ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، اے اللہ ہم جانتے ہیں وہ اتنے نقصانات ہیں کہ ہم سے تو تلافی نہیں ہو سکتی، لیکن اے اللہ آپ نے ایک چیز توبہ کے نام سے ہمیں عطا کی ہے، اے اللہ اس سے آپ کی طرف سے وہ سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ حد یہ کر دی آپ نے اپنی نعمت کی کہ آپ سچی توبہ کرنے والوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں۔ اللہ اے اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ اللہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ فرما دیجئے، اور اللہ معاف کر دیجئے۔ معافی کے لائق نہیں ہیں پھر بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ یقیناً معافی کے لائق ہم نہیں ہیں، مگر آپ معاف کرنے کے اہل ضرور ہیں، اور آپ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا بہت پسند ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اللہ یہ راز آپ نے ہمیں بتا رکھا ہے، اس راز کا ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اللہ گناہوں کے ماحول ہیں، چاروں طرف گناہوں کی دعوتیں ہیں۔ اللہ ہم کمزور ہیں، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کے پھسل جاتے ہیں۔ اللہ ایسی طاقت دے دیجئے، آپ کی رضا کے لیے ہمیں قوی بنا دیجئے۔ اللہم اننا ضعفاء فقو فی رضاک ضعفنا وخذ الی الخیر بناصیتنا واجعل الاسلام منتہا رضائنا وانا اذلاء فاعزنا وانا فقراء فارزقنا۔ اے اللہ گناہوں کی نحوست یہاں تک پہنچی ہے کہ ایمان جا رہے ہیں، اور جن کے ایمان جا رہے ہیں شاید ان کو اپنے نقصان کی خبر بھی نہیں ہے، اپنے کتنا بڑا انہوں نے نقصان کیا اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، بے شک آپ بے نیاز ہیں، ساری مخلوق بھی ایمان سے پھر جائے تو آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یہ ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے، مگر اے رب آپ کے یہ بندے جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ اے اللہ آپ تو بہت مہربان ہیں، ایمانوں پہ ثبات دے دیجئے اللہ۔ اے اللہ ایمان بچا لیجئے اللہ، ہمیں، ہمارے بیوی بچوں کو، ہماری نسلوں کو اور سارے مسلمانوں کو ایمان پہ ثبات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا نصیب فرما دیجئے اللہ۔ اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ اے اللہ وبا کے خطرے پھر ظاہر کیے جا رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ بچا لیجئے، ساری دنیا سے ہٹا لیجئے۔ اے اللہ، ارے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اس وبا کے عنوان سے جو نقصان ہمارے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی تلافی ہم سے نہیں ہو پائی ہے۔ اے اللہ مسجدوں سے محرومی ہو جاتی ہے، اے اللہ دینی تعلیم چھوٹ گئی ہے ایک بڑی تعداد کی جو پہلے ہی کم تھی۔ اے اللہ مدد فرما دیجئے اور بچا لیجئے اس عالمگیر مصیبت سے، ساری انسانیت کو بچا لیجئے۔ اللہ معاف کر دیجئے اپنے بندوں کو، اے اللہ رحم کر دیجئے اپنے بندوں پر۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اچھی اولادیں دے دیجئے، بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، مقروضوں کے قرض ادا کرا دیجئے، بے گھروں کو آرام دہ گھر دے دیجئے، ہم بے علموں کو علم نافع دے دیجئے، قرآن کا علم دے دیجئے، قرآن پر عمل کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ آپ قبول کر لیتے ہیں تو چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ قبول کر لیجئے، نافع بنا دیجئے، اور ہمارے ان بھائیوں اور بزرگوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا اور جو کر رہے ہیں، اے اللہ یہ دین کے خدام ہیں اور جگہ جگہ دین کے خدام اسی طرح کے کام کر رہے ہیں۔ بے شک ہماری کوئی حیثیت نہیں اور آپ پر ہمارا کوئی احسان نہیں، احسان آپ کا ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے کام میں لگایا ہے۔ اے اللہ اسی پہ جینا اور مرنا نصیب اور قبولیت عطا فرما دیجئے۔
اے اللہ قبول فرما لیجئے، کسی کام کے نہیں ہیں، کسی لائق نہیں ہے، اے اللہ مگر قبول فرما لیجئے، آپ کی قبولیت مل جائے تو سب کچھ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ مدد فرما دیجئے، اے اللہ اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں اور ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، عطا فرما دیجئے، اور ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔